نجف اشرف یا عراق کا آپ نے نام سنا ہے، اللہ آپ سب کو وہاں لے جائے تاکہ آپ زیارات سے مشرف ہو سکیں۔ آپ دیکھیں وہاں پہ صبح و سویرے نماز کے فوراً بعد یا کچھ دکانیں نماز سے پہلے کھل جاتی ہیں، آپ کو ہر قسم کی چیز ملے گی۔ اتنی جنگیں ہوتی رہی، اتنا عراق کو برباد کیا گیا، لیکن ان کے ایسے کچھ اعمال ہیں جو طریقہ الہیہ کے مطابق ہیں، اس کی وجہ سے ان کے مال میں برکت ہے۔ آج بھی وہ مالی طور پہ ہم سے بہتر ہیں، اگرچہ ان کے گھر آپ کو نظر آئیں گے اتنے اچھے نہیں ہیں، بہرحال وہ وہاں کے اعتبار سے غریب کہلائیں گے، لیکن یہاں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ امیر ترین لوگ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ غریب سے غریب گھر جو ہے وہ 3 ٹائم کے کھانا میں 1 دفعہ گوشت ضرور استعمال کرتا ہے، یعنی اللہ کا دیا ہوا ہے نا۔ بہرحال ہمارے پاکستان میں مشکل یہ ہو گئی کہ ہم دیر سے اٹھتے ہیں کاروبار کے لیے، جو ائمہ طاہرین کے فرامین کے خلاف ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، سوتے ہیں، 8 بجے 9 بجے 10 بجے دکانیں کھلتی ہیں، کاروبار شروع ہوتے ہیں، تو برکت کہاں سے آئے گی؟ تو بہرحال خالق نے فرمایا چلو، اور تجارت کے بارے میں بھی ہے، حرکت کرتے رہو، حرکت میں برکت ہے، بیٹھے رہو گے کچھ نہیں ملے گا، اسباب ہونے چاہیے۔ پھر خالق نے اخروی طور پہ اور دینی اور اسلامی طریقے کو بیان کیا، تبلیغ کے طریقہ کو بیان کیا۔ میرا حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، یہ اللہ کی زمین میں چلیں اور جھٹلانے والوں کے انجام کو دیکھیں۔ بڑے بڑے لوگ تھے، فرعون تھا، شداد تھا، ان کی قومیں تھی۔ ہمارے مسلمانوں میں بڑے بڑے خلفاء آئے اور بڑے بڑے حکمران اور بادشاہ آئے۔ آپ مصر میں جائیں، بابل میں جائیں، اور ادھر چلے جائیں، آپ حجاز میں چلے جائیں، عراق میں چلے جائیں، شام میں چلے جائیں، بہت سارے برباد محل آپ کو نظر آئیں گے کہ جن کا نام و نشان تو اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ پیسہ کمایا جا سکے۔ مقام حیرہ پہ جائیں، وہاں پہ بھی بڑے بڑے بادشاہ رہتے تھے۔ مدائن میں یہاں پہ حضرت سلمان محمدی کی قبر مبارک بھی ہے، وہاں پہ کسریٰ و قیصریٰ کے محل موجود ہیں، وہ ہم نے دیکھے تھے۔ وہاں پہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے، جب پیغمبر کی ولادت ہوئی تھی تو انہی محلات کے چند ایک ٹکڑے نیچے گر گئے تھے، مینار گرے تھے۔ آج وہ محل ہیں جن کی پوری دنیا میں حکومتیں تھیں اور یہ چھائے ہوئے تھے۔ وہ اللہ فرما رہا ہے ان کو جا کے دیکھو، پھر تمہیں اللہ کی قدرت کا پتہ چلے گا کہ وہ کتنا قادر ہے۔ جب وہ پٹا ڈال کر کھینچنا چاہتا ہے تو بڑے سے بڑے آدمی کو بھی جھکنا پڑتا ہے، اس سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے۔ ان کو لے جاؤ، ان کے انجام کو دیکھیں گے، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ اکڑ کے چلنا ہے، تواضع سے رہنا ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ہم اسی طرح ایک دفعہ شام گئے، وہاں پہ ہمیں شوق ہوتا ہے نا شیعہ کو کہ ہم نے فلاں کی قبر کو تلاش کرنا ہے، وہاں بھی عبادت ہوتی ہے۔ وہاں کیونکہ بعض قبور پہ ہم تولا جیسی عبادت کو ادا کرتے ہیں، تو بعض قبور پہ تبرہ والی عبادت بھی ہمیں انجام دینی ہوتی ہے۔ تو قبور کو تلاش کیا گیا تو کھنڈرات بن چکی تھی، وہ جن کا ڈنڈا چلتا تھا، حکومتیں تھی، سرکار اتنی بڑی تھی کہ چڑیا پر نہیں مارتی تھی، ختم ہو چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں، انجام ان کا بہت خراب ہے۔ کتنے علاقے زمین میں دھنس گئے، بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ کتنی قومیں مسخ ہو گئیں، کتنی قوموں کے چہرے بگڑ گئے، کتنی قوموں پہ عذاب آئے، بستیوں کی بستیاں برباد ہو گئی جو آج تک نشان عبرت بنی ہوئی ہیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عبرت حاصل کرنے والو، بصیرت رکھنے والو، تمہیں ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے
ہمارا انجام بھی ایسا ہو جائے۔ تو خالق اپنی قدرت دکھاتا رہتا ہے۔ پھر دیکھیں قل سیروا فی الارض، فنی بات بھی ہے۔ کہہ دو میرا حبیب کہ اے لوگو تم چلو زمین میں۔ پھر اللہ نے عطف کیا ہے ثم کے ساتھ، کلمہ ثم لائے ہیں۔ عربی جاننے والے طلباء کرام بیٹھے ہیں، حروف عطفہ میں سے واو بھی ہے، او بھی ہے، اور ثم بھی ہے، اور بھی ہیں 10 ہیں تقریباً۔ تو ان میں فرق ہے، ظاہر ہے عربی زبان میں یہ بھی عطف کے لیے، یہ بھی عطف کے لیے، تو فرق ہے۔ تو ثم جو ہے اس میں مہلت اور تاخیر ہوتی ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں مثلاً ذوالقرنین صاحب آئے اور پھر دوسرے صاحب سید نبیل آئے، تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں اکٹھے نہیں آئے، پہلے ایک آیا پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آیا۔ تو یہاں ثم استعمال کر کے اللہ نے ایک چیز کو بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ میرا حبیب ان کو بتا دو ایسا نہیں ہے کہ یہ جلدی جلدی چلتے جائیں زمین میں، بس مستی میں جا رہے ہیں، نہ، ثم انظروا، پھر ٹھہر کر ہر جگہ کو دیکھ کر اس میں غور و فکر بھی کریں۔ ایسے نہیں ہے کہ جلدی سے گزر جائیں، نہ، آرام آرام سے ان چیزوں کو دیکھتے جائیں اور ان لوگوں کے انجام کو دیکھتے جائیں۔ پھر دیکھیں یہ جھٹلایا کرتے تھے نا اللہ کی آیات کو، یہ قرآن نہیں ہے، یہ رسول نہیں ہے، یہ فلاں نہیں ہے، وجود خدا کا انکار بھی کر دیتے تھے، وحدانیت خدا کے منکر بھی تھے۔ اب ان کا انجام عاقبت کہتے ہیں کسی چیز کی انتہا کو۔